بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی سچائی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح میں اتار لینے کے لیے ہے۔ آج ہم جانیں گے ان 5 لوگوں کے بارے میں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، انہیں ناپسند کرتا ہے، انہیں دور کر دیتا ہے، اور انسان بھی بدقسمتی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ اللہ اسے ناپسند کر دے۔ ذرا سوچئے، اگر دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی آپ کو ناپسند کرے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑا انسان آپ کو پسند نہ کرے تو بے چینی لگتی ہے۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ جو سارے جہاں کا مالک ہے، اگر وہ کسی انسان سے نفرت کر دے تو اس انسان کی محبت بھی کس کام کی؟ اس لیے آج کی یہ باتیں صرف علم نہیں، یہ ہماری زندگی کا بدل دینے والی باتیں ہیں۔ پہلا، گھمنڈی انسان۔ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اسی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو تکبر یعنی گھمنڈ میں ڈوبا رہتا ہے۔ ایسے انسان ہر جگہ خود کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ گھمنڈ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جس زمین پر پیر رکھ کر چل رہا ہے وہ اسی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ میرے بھائی، ایک دن یہی انسان وہی دفن کر دیا جائے گا، لیکن گھمنڈی دل سوچ ہی نہیں پاتا کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصلی بڑائی صرف اللہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث سن کر دل ہل جاتا ہے، کیونکہ گھمنڈ صرف کپڑوں میں نہیں ہوتا، باتوں میں نہیں ہوتا۔ گھمنڈ دل کا روگ ہے۔ کچھ لوگ اپنے پیسے پر گھمنڈ کرتے ہیں، کچھ اپنی خوبصورتی پر، کچھ اپنی طاقت پر، کچھ اپنی عبادت پر بھی۔ جی ہاں، عبادت پر بھی گھمنڈ، یعنی میں سب سے اچھا مسلمان ہوں، لیکن اللہ کو جھکا ہوا دل پسند ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کو پسند کرتا ہے، وہ رونے والے کو پسند کرتا ہے، وہ گنہگار کو معاف کر دیتا ہے اگر وہ گھمنڈی نہ ہو۔ لیکن گھمنڈی انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسرا، دھوکہ دینے والا، جسے اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ دوسرا انسان جس سے اللہ نفرت کرتا ہے وہ ہے دھوکہ دینے والا۔ دھوکہ صرف ویاپار میں نہیں ہوتا، دھوکہ رشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے چھپا ہوا دھوکہ، کسی جوان لڑکی کی عزت، کسی بھائی کو پیچھے سے نقصان پہنچا دینا، کسی کو میٹھی باتوں سے پھسلا کر بعد میں دھوکہ دینا، یہ سب اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں دھوکے باز کو پسند نہیں کرتا۔ دھوکہ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا رزق سے برکت اڑ جاتی ہے، اس کے گھر سے سکون چلا جاتا ہے۔ کسی کے دل میں امید جگا کر اسے توڑ دینا خود اللہ تعالیٰ کو غضب میں لے آتا ہے۔ تیسرا، رشوت کھانے والے۔ اللہ کی نفرت کا حقدار آج ہمارے سماج میں سب سے بڑا کینسر رشوت، حق کھا جانا۔ ایک آدمی مجبوری میں آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ کہتے ہو پہلے پیسے دو پھر کام ہوگا۔ یہ حرام کا ایک ایک ٹکڑا انسان کی روح کو کالا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کے حقدار ہیں۔ حرام کمائی گھر میں داخل ہو جائے نہ تو گھر سے رحمت اڑ جاتی ہے، گھر میں لڑائی بڑھ جاتی ہے، بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک ہے اور وہ وہی چیز پسند کرتا ہے جو پاک ہو۔ چوتھا، ظلم کرنے والا۔ اللہ کو سب سے ناپسند جرم صرف مرنے کا نام نہیں، برا بولنا بھی ظلم ہے، کسی کا حق مارنا بھی ظلم ہے، کسی پر غصہ نکالنا بھی ظلم ہے، کمزور کو تنگ کرنا بھی ظلم ہے۔ ظلم کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، اسے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ لے، رک جائے۔ لیکن اگر وہ انسان پھر بھی نہ رکے تو اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن گہرے اندھیرے بن کر آئے گا۔
یعنی اس دن جب ہر انسان اپنی روشنی کھوج رہا ہوگا، ظالم کے سامنے صرف اندھیرا ہوگا اور اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ 5واں، غیبت کرنے والا، لوگوں کی عزت کھانے والا اللہ کو نفرت ہے۔ اس انسان جیسے لوگوں کی غیر حاضری میں ان کی برائی کرتا ہے۔ غیبت انسان کے سارے نیک عمل کھا جاتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کھاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ غیبت صرف مذاق ہے، لیکن یہ دل توڑنے کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کی عزت اتار دینا، کسی کا راز کھول دینا، کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلانا، یہ سب اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اپنے نیک عمل لے کر جائے گا، اس کی غیبت کی وجہ سے اس کے عمل ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کی اس نے برائی کی تھی۔ دنیا کی سب سے ایموشنل حقیقت، اللہ جب نفرت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بات دل پر لکھ لو۔ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اس کے گھر میں سکون اتر جاتا ہے، اس کے دل میں نور بھر جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کی دعائیں بند ہو جاتی ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں لڑائی، غصہ، ٹینشن بھر جاتی ہے، اس کے کام رک رک کر ٹوٹنے لگتے ہیں، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کی راتیں بے چینی میں گزرتی ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ انسان بیمار ہو جائے، سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ اس سے پیار ہٹا کر نفرت کر دیتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا ہوا؟ وہ بولا، میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے، لیکن میں رو غم کے لیے نہیں رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے آج احساس ہوا کہ اللہ اب مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اس کے چہرے پر ایسا درد تھا کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے۔ اس نے کہا، پہلے میری دعائیں قبول ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ پہلے دل میں نور تھا، اب سختی ہے۔ پہلے گناہ کر کے ڈر لگتا تھا، اب لگتا ہے کہ نہیں، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب دل گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اپنا پیار ہٹا لیا ہے۔ اگر آج آپ ان 5 میں سے کسی کمی کے ساتھ جی رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آج ایک نیا سفر شروع کرنے کا دن ہے۔ گھمنڈ چھوڑے، دل کو نرم بناؤ، دھوکہ چھوڑو، رشتے کو صاف کرو، حرام کمائی چھوڑو، تھوڑی کم کماؤ لیکن حلال کماؤ، ظلم تھوڑا ہر انسان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، غیبت چھوڑو، لوگوں کی عزت کی حفاظت کرو۔ اللہ کبھی بھی دیر نہیں کرتا۔ اگر انسان ایک قدم توبہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ 10 قدم رحمت کی طرف بڑھاتا ہے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کا بندہ واپس لوٹ آئے۔ اور میرے سبھی بھائی بہنوں، یاد رکھیے، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آج ہی، ابھی اسی وقت دل سے توبہ کرو۔ اللہ سے کہو، اے میرے رب، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کر جن سے تو نفرت کرتا ہے۔ اے رب، میرا دل صاف کر دے۔ اے اللہ، مجھے اپنا پیارا بندہ بنا دے۔ اور اللہ وعدہ کرتا ہے، جو اس کے لیے روتا ہے وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔